الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، بڑا ہی برکت والا زمانہ چل رہا ہے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ برکتوں کا یہ سلسلہ رمضان سے شروع ہوا ہے. رمضان کا پورا مہینہ برکت سے بھرا ہوا ہے. اس کے بعد جیسے ہی شوال شروع ہوا، شوال جیسا کہ قرآن مجید کی آیت سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے، پورا شوال، پورا ذی قعدہ حج کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ بھی حج کے مہینے اور حج کے دن کہلاتے ہیں. تو حج کے مہینے کتنی برکت اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. تو برکت والا زمانہ چل رہا ہے. اسی برکت والے زمانے میں عشرہ ذی الحجہ کے آخر میں اللہ تعالی نے ایک عظیم عبادت مسلمانوں کے لیے مقرر فرمائی ہے اور اس کو واجب کا درجہ دیا ہے. وہ ہے قربانی والی عبادت. اب بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، 1 مہینے سے بھی کم وقت اس قربانی والے زمانے میں رہ گیا ہے. قربانی ایک عظیم عبادت ہے، عظیم عبادت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، قربانی کے دنوں میں اللہ تعالی کو قربانی سے زیادہ پیارا عمل اور کوئی بھی نہیں. یہ ان دنوں میں سب سے بڑی عبادت ہے قربانی والی عبادت. ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ ہے کہ یہ قربانی والی عبادت کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خاص واقعے سے ہوئی ہے. عام مسلمانوں کے ذہن میں یہی بات چلتی آ رہی ہے، لیکن یاد رکھیے قربانی کی یہ عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چل رہا. جب سے دنیا بنی، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر قیامت تک کی قربانی عبادت ہی رہے گی اور عبادت ہی رہی ہے. ہر دور میں، ہر زمانے میں قربانی عبادت رہی ہے. سورۃ المائدہ، اس میں واضح طور پر وہ قصہ آ رہا ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ صحیح واقعہ ان لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا بیان فرمائیں، صحیح واقعہ بیان فرمائیں. آگے اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان فرمایا، اذ قربا قربانا. ہوا یہ کہ اس دور میں چونکہ بہن بھائی ہوتے تھے، ان کے علاوہ تو کوئی ہوتا نہیں تھا،
اب جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ جڑواں پیدا ہوتا تھا، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، اور شادی بھی ظاہر ہے بہن بھائیوں کی ہو رہی ہے، کوئی اور تو موجود ہی نہیں تھا اس دور میں، لیکن ان کی شریعت میں حکم یہ تھا لڑکے کے ساتھ جو جڑواں لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے، وہ بہن ہے، بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، جیسے آج کل حرام ہے۔ لیکن جو دوبارہ حمل ہوگا اور دوبارہ لڑکے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوگی، اس پہلے لڑکے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اپنے ساتھ پیدا ہوئی ہوئی جڑواں بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے۔ یہ تھا حکم۔ اب ہوا یوں، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حدیث میں آتا ہے بڑی حسین تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اب ضابطے کے اعتبار سے، اس دور کی شریعت کے اعتبار سے قابیل کا نکاح اس لڑکی سے نہیں ہو سکتا، کہ بہن ہے، اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ کہنے لگا میں نے اسی سے کرنی ہے۔ حابیل کہنے لگے ضابطے کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے میرا حق بنتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس فیصلہ آ گیا۔ آدم علیہ السلام جانتے تھے، لیکن بچے کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے فرمایا تم ایک کام کرو، تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کی بات مان لی جائے گی، لڑکی اس کو مل جائے گی۔ اب قربانی کیا کرنی تھی اس کے بارے میں بھی تفصیل آتی ہے کہ قابیل نے ایک خوبصورت اور زبردست دمبا ذبح کیا، اور حابیل وہ کاشتکاری کرتا تھا، اس نے تھوڑا سا غلہ نکالا اور وہ صدقہ کر دیا، اس کی قربانی کر دی۔ اس دور میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ایک سلسلہ رہا، وہ یہ کہ قربانی کا گوشت کھانا حلال نہیں ہوا کرتا، کوئی بھی شخص قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا تھا، نہ خود کھا سکتا تھا نہ کسی کو کھلا سکتا تھا۔ قربانی کرنے کے بعد وہ گوشت کسی پہاڑ پر یا کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا، اب اوپر سے آگ آتی، وہ اس کو جلا دیتی، یہ نشانی ہوتی کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اور اگر آگ نے نہ جلایا، یہ علامت ہے کہ قربانی قبول ہی نہیں ہوئی۔ اب حابیل نے کیا دیا، اس نے تھوڑا غلہ رکھ دیا، اور قابیل نے ایک خوبصورت دمبا ذبح کر کے اس کو میدان میں رکھ دیا۔ اوپر سے آگ آئی، غلے کو جلایا، دمبے کو نہ جلایا، تو نشانی تھی کہ حابیل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ حابیل حق پر ہیں، یہ لڑکی حابیل کو ملے گی، قابیل کو نہیں۔ اس پر اس کو بڑا سخت غصہ آیا، اور قرآن میں کیا ہے، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی، دوسرے کی نہیں کی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور قتل کیا بھی۔ پہلا قتل قابیل نے حابیل کو کیا، یہ پہلا قتل تھا جو ہوا ہے دنیا وجود میں آنے کے بعد۔ لیکن اس کیس میں آپ دیکھ لیں کہ قابیل نے کیا کیا تھا، قربانی کی، دمبے کے گلے کے اوپر چھری چلائی، معلوم ہوا یہ قربانی بطور عبادت کے ابراہیم علیہ السلام کے دور سے نہیں، یہ تو آدم علیہ السلام کے دور سے آ رہی ہے۔ پھر ہر دور میں، ہر نبی کے زمانے میں یہی ہوتا رہا، وہ قربانی کرتے تھے، گوشت کھانا کھلانا ان کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، وہ جا کر اس کو رکھ دیتے تھے کھلے میدان میں،
आग आकर जलाती, निशानी होती ये कुर्बानी कबूल हो गई है, और न जलाती निशानी होती कुर्बानी कबूल ही नहीं हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौर शुरू हुआ तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये एजाज बख्शा कि आप कुर्बानी का गोश्त खुद खा भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं। इससे पहले किसी दौर के अंदर ये मामला नहीं होता था। इसी बात को पकड़ा यहूद ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त एतराजात की बौछार कर दी। अगर आप नबी हैं जैसे पहले अंबिया आए थे तो आपकी कुर्बानी को आग क्यों नहीं जलाती? ये मौजज़ा आपको क्यों नहीं दिया गया? जब नहीं दिया गया जैसे पहले नबियों को दिया गया था, मालूम होता है आप नबी नहीं है, हम नहीं मानेंगे आपको नबी हत्ता यअतियना बिकुर्बानिन तअकुलुहु अन्नार, जब तक के ऊपर से आग नहीं आती और आपकी कुर्बानी को जलाती नहीं है। मौजज़ा दिखाओ फिर बात करेंगे, वरना नबी नहीं मानते। तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया, अच्छा इनको तो नहीं मानते क्योंकि ये मौजज़ा नहीं दिखला रहे, ये वाला तुम ये बतलाओ जो पहले नबी आए थे उनको तो अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा दिया था, तो फलीमा क़तलतुमूहुम, मानना तो दूर की बात है, तुमने तो उनको शहीद कर दिया उन नबियों को, हालांकि वो ये मौजज़ा भी दिखला रहे थे। मालूम हुआ तुम्हारा मकसूद शरारत है, मौजज़ा इसलिए नहीं तलब कर रहे कि वो आए तो हम ईमान ले आए, इसके अलावा सैकड़ों मौजज़ात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखला रहे हैं तो ईमान क्यों नहीं लेकर आते। तो बहरहाल ये कुर्बानी वाली इबादत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई, हर दौर में रही और क़यामत तक रहेगी। फर्क इतना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले पहले कुर्बानी का गोश्त खाना और खिलाना हलाल नहीं होता था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और क़यामत तक अब ये गोश्त खाना और खिलाना एक हलाल अमर है। अच्छा, अब ये जो कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई, लेकिन इसकी खास शान जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस वाक़े की वजह से, और उसी वाक़े की वजह से उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बानी वाजिब करार दे दी गई। वो खास वाक़या क्या है? वो बड़ा लंबा वाक़या है कि किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चचा, वालिद, घर वाले लोगों ने कितनी ज़्यादतियाँ, कितनी तकलीफें पहुंचाई, मजबूर हो गए हिजरत करने पर, फलस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई, दुआएं मांगी अल्लाह ताला से रो रो कर। 86 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटा। फिर हुक्म हुआ कि इस बच्चे की माँ को और बच्चे को लो और हिजाज जो आज सऊदीया है यानी मक्का के इलाके की तरफ सफर करो, जो उस वक्त बिल्कुल एक चटियल मैदान जंगल हुआ करता था। आज भी देखें सब्जा नाम की चीज नहीं है, ना कोई सब्जा, ना कोई पानी, ना कोई खाना, कोई चीज भी उधर मुयस्सर नहीं थी। लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ, शीरखार बच्चे को पकड़ा, अहलिया हजरत हाजरा को पकड़ा और वहां तशरीफ ले गए, और फिर हुक्म हुआ तुम वापस फलस्तीन जाओ। अब बीवी पीछे से आवाजें दे रही है, आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं हमें जंगल में छोड़कर, तो आप चलते जा रहे हैं। आखिर में एक जुमला बोला,
کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ فرمایا ہاں۔ قال لگے اذن لا یضیعنا، پھر بیگم فرمانے لگی پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے، جب اللہ نے حکم دیا۔ پھر لمبا قصہ، کیسے زندہ رہے، کیسے وہ بچہ اور والدہ اس کی ادھر وقت گزارا، بڑی سخت پریشانی، پانی نام کا نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں۔ فلما بلغ معه السعي، جب بچہ عمر بعض روایات میں آتی ہے تاریخ کی کتابوں میں 9 سال کی عمر کا ہوا، باپ کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، باپ بوڑھے ہو گئے، بچہ ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، اب حکم ہوا اس بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ فلما بلغ معه السعي، تو آگے حکم کیا ہوا؟ اے میرے بیٹے، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اشارہ تھا میں نبی اور نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، گویا مجھے اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے تیرے گلے کے اوپر چھری چلا دو۔ سمجھے؟ تو مجھے بتلا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے۔ تو بچہ کہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بچہ کہے گا ذبح کر دو تو کر دوں گا، کہے گا نہیں تو نہیں کروں گا، وہ تو حکم تھا، عمل تو ہونا ہی ہونا تھا، بس مقصد ایک تھا، تو بھی نیت کر لے اللہ کے لیے قربان ہونے کی، کیونکہ اجر والا معاملہ اللہ تعالیٰ نے نیتوں پر رکھا ہوا ہے، تاکہ تو بھی ثواب میں برابر کا شریک ہو جائے۔ بچہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، دونوں تیار ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اگر قربانی تھی تو بچے کی کتنی بڑی قربانی ہے، وہ گلے پر چھری چلوانے کے لیے تیار ہو گیا، پھر بچے کو لے جایا گیا۔ اب لے کر کہاں گئی یہ سنیے ذرا، چونکہ اس وقت مکہ میں موجود تھے ابراہیم علیہ السلام بھی اور وہ بچہ بھی، مکہ سے چلے روایات میں آتا ہے مینا کی طرف۔ اب شیطان یہ منظر دیکھ رہا تھا، ظاہر ہے عبادت شیطان کو قبول نہیں، وہ تو قسمیں اٹھا کر آیا ہوا ہے، اس انسان کی وجہ سے جنت سے نکلا، انسان کو بھی جنت کے قابل نہیں چھوڑوں، یہ عبادت شیطان کو منظور نہیں۔ بچے کی والدہ کے پاس آیا، تجھے پتا ہے تیرا بچہ کہاں ہے؟ ہاں وہ والد کے ساتھ شاید وہ جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے گیا۔ کہنے لگے نہیں، وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ کوئی باپ بچے کو ذبح نہیں کر سکتا، یہ حضرت حاجرہ نے جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے اللہ نے حکم دیا۔ وہ فرمانے لگی جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ کے حکم کے تو خلاف نہیں ہو سکتا، پھر اس کو ذبح ہی ہو جانا چاہیے۔ یہ بچے کی والدہ فرما رہی ہیں، وہ ناکام ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، دوست بن کر مشورہ دیتا ہے، وہ تو نبی تھے، سمجھ گئے شیطان ہے اور شرارت کر رہا ہے، جب نہیں مانے تو پھر روایات میں آتا ہے اگر مکہ سے ہم مینا کی طرف جائیں تو سب سے پہلے آتا ہے بڑا شیطان، جسے بولتے ہیں جمرہ عقبہ۔ وہاں ایک مجسمہ بن کر کھڑا ہو گیا شیطان، کہنے لگا میں آگے نہیں جانے دوں گا۔ اتنی بڑی عبادت بچے کو ذبح کرنے لگے ہیں، شیطان کو تو بالکل منظور نہیں، کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ روایات میں آتا ہے فرشتہ بھی موجود تھا، کہنے لگے اس کو پتھر مارے، یہ شیطان ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، وہ بھاگا، پیچھے گیا جہاں اب جمرہ وسطیٰ ہے درمیانہ شیطان، وہاں جا کر کھڑا ہو گیا، وہاں پھر 7 کنکریاں ماری، پھر پیچھے کھڑا ہو گیا،
جہاں چھوٹا شیطان آج بنا ہوا ہے، پھر 7 کنکریاں ماری، اب بھاگ گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے مناہی کے مقام پر بچے کو الٹا لٹایا کروٹ کے بل، ایسا نہ ہو شکل میرے سامنے آئے، حکم میں تھوڑی سی سستی نہ ہو جائے۔ چھری کو تیز کیا، اللہ کا نام لے کر چھری چلانا شروع کی، لیکن چھری ہے کہ چلتی نہیں۔ تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں گویا کہ وہ بزبان حال چھری یہ کہہ رہی تھی، جس ذات نے تجھے حکم دیا ہے چلانے کا، اس ذات نے مجھے حکم دیا ہے نہ چلنے کا۔ تو اپنا کام کرتا جا، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ چھری ہے کہ چلتی نہیں۔ پھر دیکھتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے دمبے کی شکل میں ایک عظیم قربانی انہیں عطا فرمائی۔ ہمارا چلو دمبے کے گلے پر چھری چلا دو، ہم سمجھیں گے تم نے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی ہے۔ جو ثواب بیٹے کے ذبح کرنے پر ملنا تھا، دمبے کے ذبح کرنے پر ملے گا، اور قیامت تک کے لیے اس کو واجب قرار دے دیا اور اس کو عبادت قرار دے دیا، اور اسی کی یاد میں آج بھی ہم قربانی کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ ان اداؤں کو قیامت تک کے لیے عبادت قرار دے دی۔ کون سی ادا؟ ایک جو شیطان کو کنکریاں ماری تھی جب وہ راستے میں کھڑا ہو تھا، اس عظیم عبادت سے روکنے کے لیے یہ عبادت بھی بہت پسند ہے، اور حاجیوں کے لیے اس عبادت کو بھی قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا۔ جب بھی حاجی جاتے ہیں ان تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں جن کو ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی۔ یہ ادائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہیں، اور قیامت تک کے لیے اس کو واجب قرار دے دیا ہے اور عبادت بنا دیا ہے۔ اور قربانی والی عبادت تو وہ عبادت ہے جو حاجی ہو یا غیر حاجی ہو سب کے لیے عبادت قرار دے دیا، اور بڑی عبادت ہے۔ میں روایت دیکھ رہا تھا، غالباً مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانور کے جسم میں جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اب وہ بال ہوتے ہیں لاکھوں، معلوم ایک جانور قربان کرنے پر اللہ تعالیٰ لاکھوں نیکیاں عطا فرماتے ہیں، بلکہ وہ بال شمار میں ہی نہیں آ سکتے، مانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ جو شمار میں ہی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے ان دنوں میں قربانی سے زیادہ پیارا عمل کوئی بھی نہیں۔ اللہ کوئی حدیث شریف میں موجود ہے یہ بات۔ تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں انہی روایات کو دیکھتے ہوئے اور فضائل کو دیکھتے ہوئے میرا یہ جی چاہتا ہے جس پر قربانی واجب ہے وہ تو کرے گا ہی کرے گا، لیکن جس پر نہیں بھی واجب وہ بھی قربانی کرے۔ مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ پوچھے کہ اس پر ثواب کتنا ملے گا، اس پر اجر کتنا ملے گا، یہ نہیں کہ واجب ہے یا نہیں ہے تو کر لو، نہیں ہے تو نہیں کرو۔ حضرت فرمانے لگے باقی سارے کام وہی کرتے ہو جو تمہارے ذمہ واجب ہیں۔ واجب تو کیا ہے؟ جان بچانا، جان تو سوکھی روٹی سے بھی بچ جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں پھر کیوں پلاؤ کھاتے ہو، پھر کیوں برگر کھاتے ہو، پھر کیوں بڑے بڑے کھانے کھاتے ہو؟ وہ واجب تو نہیں ہے کھانا، واجب تو جان بچانا ہے، وہ تو سوکھی روٹی سے بھی بچ سکتی ہے۔
تو دنیا کے لیے تو اس پر نہیں ٹھہرتے کہ واجب ہے یا نہیں، تو آخرت کے لیے بھی اللہ کے بندو اگر واجب نہیں بھی ہے، اللہ نے ہمت دی ہے تو پھر قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فضیلت اور برکت جو قربانی کی آ رہی ہے یہ اتنی بڑی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس سے محروم نہ رہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ قربانی ان 3 دنوں میں ہی عبادت ہے، 10ویں، 11ویں، 12ویں ذی الحجہ، ان 3 دنوں کے علاوہ اگر سارا سال ہر روز جانور کے گلے پر چھری چلاتے رہو کوئی عبادت نہیں۔